نساء کی آیت نمبر 40 تک ہم پڑھ چکے ہیں. آج آیت نمبر 41 درس ہو رہا ہے. اوپر کی آیات میں ہم یہ پڑھ کر آئے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں محتاجوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، قریبی پڑوسیوں کے ساتھ، قریب کے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور دور کے پڑوسی کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور پہلو میں بیٹھنے والے ساتھی کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی اپنے گھر کے نوکر چاکر ملازم، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ حکم دیا گیا حسن سلوک کرنے کا. اور پھر وہ وجوہات بیان کی گئیں کہ جن کی وجہ سے آدمی حسن سلوک کرنے سے رک جاتا ہے. تکبر ہے، بخل ہے، ریاکاری ہے. یہ وہ بیماریاں ہیں کہ جن کی وجہ سے آدمی دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے رک جاتا ہے. ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آدمی دوسروں کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا یقین نہیں ہوتا ہے، آخرت کا یقین نہیں ہوتا ہے. اگر آخرت کا یقین ہو کہ کل قیامت کے دن مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور پھر مجھے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک قول و فعل کا حساب دینا ہوگا، پھر آدمی دوسروں کے حقوق ادا کرتا ہے، پھر آدمی دوسروں کے ساتھ اس سے سلوک کرتا ہے، پھر اچھا برتاؤ کرتا ہے. جتنا یہ یقین کمزور ہوتا ہے اتنا ہی آدمی سرکش ہو جاتا ہے، اور جتنا یہ یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی وہ اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہو جاتا ہے. اس لیے اب اس آیت کریمہ میں اور اس کے بعد کی آیت میں پروردگار نے ہمیں آخرت کی طرف متوجہ کیا کہ یہ تمہیں احکامات دیے گئے ہیں، لیکن یاد رکھنا ایک دن میری عدالت قائم ہونے والی ہے. وہاں تم سے حساب لیا جائے گا کہ جو تم سے کہا گیا تھا تم کر کے آئے ہو کہ نہیں کر کے آئے ہو، کیا تم نے کیا، میرے حکموں کو پورا کیا کہ نہیں کیا ہے، اس کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا. اور وہ دن آخرت کا ہوگا، اور آخرت کے دن کیسے لوگوں کو لایا جائے گا اس کو بیان کیا گیا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، تو اس وقت کیا حال ہوگا. إِذَا جِئْنَا، جس وقت ہم لائیں گے، مِن كُلِّ أُمَّةٍ، ہر ایک امت سے، بِشَهِيدٍ، ایک گواہ کو، وَجِئْنَا بِكَ، اور ہم لائیں گے آپ کو، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے، ہم لائیں گے آپ کو بھی، عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ان پر گواہ بنا کر. کیا مطلب ہے؟ اس آیت کریمہ کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں. ایک یہ کہ قیامت کے دن ہر نبی کو لایا جائے گا اور ان کی امت کو بھی لایا جائے گا، اور ہر نبی سے پوچھا جائے گا حل بلغت، کیا آپ نے اپنی قوم کو میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ تو ہر نبی کہے گا نعم بلغت، جی ہاں میں نے آپ کا پیغام اپنی قوم تک پہنچا دیا تھا. پھر حدیث میں تفصیل ہے کہ سب سے پہلے پیغمبر رسول بنا کر جو لوگوں کی طرف بھیجے گئے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے. فَيُجَاءُ نُوحٌ، حضرت نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا. ان سے پروردگار یہ کہے گا حل بلغت، آپ نے اپنی قوم کو میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام جواب دیں گے جی ہاں میں نے آپ کا پیغام اپنی قوم تک پہنچا دیا تھا. پھر ان کی امت کو لایا جائے گا. فَيُدْعَى أُمَّتُهُ، ان کی امت سے پوچھا جائے گا کیا نوح علیہ السلام نے میرا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا؟ وہ ایک دم انکار کریں گے کہ ما اتانا من نذیر، ہمارے پاس کوئی بھی ڈرانے والا نہیں آیا. حضرت نوح علیہ السلام سے یہ کہا جائے گا کہ آپ اپنے عمل پر
گواہ پیش کیجئے کہ آپ نے میرا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا تھا. کوئی گواہ ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے ہاں میرے پاس گواہ ہے. وہ کون ہے؟ تو جواب دیں گے محمد و امتہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کی امت ہے، یہ گواہی دیں گے. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں لایا جائے گا، یعنی اس امت کے لوگوں کو لایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم تک پیغام پہنچا دیا تھا، تو یہ امت جواب دے گی جی ہاں انہوں نے پیغام پہنچایا تھا. نوح علیہ السلام کی امت کے لوگ کہیں گے یہ تو ہمارے زمانے میں موجود نہیں تھے، ان کی گواہی کیسے معتبر ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اس امت کے لوگوں سے تم نے کیسے گواہی دے دی، تم تو اس وقت موجود نہیں تھے. یہ جواب دیں گے ہمیں ہمارے نبی نے بتایا اور آپ نے ہمارے نبی پر اپنی کتاب نازل کی تھی قرآن کریم، اس میں ہم نے پڑھا تھا، اس بنیاد پر ہم گواہی دے رہے ہیں. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا جائے گا کہ آپ کی امت ٹھیک کہہ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں میری امت ٹھیک کہہ رہی ہے. تو یہ ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو لائیں گے، یعنی ہر نبی کو لایا جائے گا اور ہر نبی پھر اپنی پیغام رسانی پر گواہ پیش کرے گا. اور وہ گواہ ہوں گے کون؟ اس امت کے لوگ، یعنی امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے لوگ ہوں گے، یہ گواہی دیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے ان پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اس گواہی دینے پر گواہی دیں گے کہ انہوں نے بالکل ٹھیک گواہی دی ہے. اسی کو دوسرے پارے میں بھی اللہ نے بیان فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اس میں بھی اللہ نے بیان فرمایا. دوسرا مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر نبی کو لایا جائے گا اور ہر نبی اپنی امت کے نیک اور بد اعمال پر گواہی دیں گے. ہر ایک نبی کو لایا جائے گا اور ہر نبی اپنی امت کے لوگوں کے نیک اور بد اعمال، جو بھی انہوں نے اچھے یا برے کام کیے ہوں گے ان پر گواہی دے گا نبی، ہر نبی. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کی امت کے نیک اور بد اعمال پر گواہ بنا کر لایا جائے گا. اس مطلب کی تائید بھی ہوتی ہے بخاری شریف کی ایک روایت سے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ اقرا علیہ، کہ مجھے قرآن سناؤ. تو میں نے عرض کیا کہ اقرأ علیک، کہ میں آپ کو قرآن سناؤں، وعلیک انزل، جبکہ آپ پر ہی قرآن اتارا گیا ہے تو میں آپ کو سناؤں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیری، میں چاہتا ہوں میں دوسرے سے قرآن سنوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ سورت یعنی سورۃ النساء پڑھنا شروع کی حتی اتیت الى هذه الآیہ، یہاں تک کہ جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اس آیت پر میں نے پہنچا، اس آیت پر میں پہنچا پڑھتے پڑھتے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب رک جاؤ. میں رک گیا تو میں نے اپنی نظر اٹھا کر آپ کے چہرے کی طرف دیکھا تو فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپ کے آنسو بہ رہے تھے، یہاں تک کہ داڑھی مبارک بھی آپ کی تر ہو گئی. اتنے آپ روئے اس موقع پر. کیوں روئے؟ شارحین محدثین یہ کہتے ہیں کہ اس لیے روئے آپ کو اپنی امت کے گناہگار یاد آ گئے کہ مجھے اپنی امت کے گناہگاروں پر گواہ بنایا جائے گا. اس وقت میں کیسے اپنی امت کے گناہگاروں کے خلاف گواہی دوں گا جبکہ آپ کو اپنی امت کے ہر امتی سے بے انتہا محبت ہے. اس بنیاد پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے. اب یہ بات تو بالکل ظاہر ہے کہ جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، آپ کے صحابہ تھے، ان کے اعمال آپ کے سامنے تھے تو ان پر تو آپ گواہ بن رہے ہیں. لیکن جو لوگ بعد میں قیامت تک آپ کی امت کے آنے والے ہیں ان پر آپ کیسے گواہی دیں گے؟ تو مفسرین نے ایک بات یہ لکھی
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی علامات سے ان کو پہچان لیں گے. ہر آدمی کے اعمال کی علامتیں ان کے چہروں سے ظاہر ہوں گی کہ اس نے کتنے نیک اعمال کیے ہیں، کتنے برے اعمال کیے ہیں، ان کے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے. اور ایک یہ بات مفسرین نے لکھی ہے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ امت کے اعمال جس طرح اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی پیش کیے جاتے ہیں. ہر ہفتے پیش کیے جاتے ہیں آپ کے سامنے اعمال کہ آپ کے فلاں امتی نے کیا کیا عمل کیا ہے. اللہ اکبر. یہ بات جو مفسرین نے لکھی ہے یہ تو ہمیں بالکل گھبراہٹ میں ڈال دینے والی ہے کہ ہمارے اعمال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے ہوں گے. اس وقت آپ پر کیا گزرتی ہوگی جب یہ پیش کیا جائے گا. آج آپ کے فلاں امتی نے جھوٹ بولا، آج آپ کے فلاں امتی نے فلانے کو دھوکہ دیا، فلاں امتی فلاں کا حق مار گیا، فلاں امتی نے نماز نہیں پڑھی، فلاں نے یہ کام کیا وہ کام کیا. اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا دکھ پہنچتا ہوگا. اللہم احفظنا. اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. تو اس طرح آپ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. قیامت کے دن آپ ان پر گواہی دیں گے، گواہ بن کے آئیں گے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ. تو کیا حال ہوگا اس وقت جب ہم لے آئیں گے ہر امت سے بشہید ایک گواہ کو. اب اس تفسیر کے مطابق شہید سے مراد ہے ہر نبی، یعنی ہر امت کے ہر نبی کو بلایا جائے گا اور وہ اپنی امت کے نیک اور بد اعمال پر گواہی دے گا. وَجِئْنَا بِكَ. اور ہم آپ کو بھی لائیں گے عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ. ان پر کن پر، یعنی آپ کی امت کے لوگوں پر شہیدن گواہ بنا کر، اور آپ بھی ان کے نیک اور بد اعمال پر گواہی دیں گے. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض. قیامت کا دن کیسا ہوگا اس کی ہولناکی کو بیان کیا جا رہا ہے. یومئذ وہ ہے قیامت کا دن. ارے جانتے ہو قیامت کا دن کیا ہے؟ قیامت کا دن تو وہ ہے یود الذین کفروا وعصوا الرسول. چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی ہے. کیا چاہیں گے، کیا پسند کریں گے وہ؟ لو تسوى بهم الارض. کہ کاش برابر کر دی جائے بہم ان پر الارض زمین، یعنی زمین کو ان پر ہموار کر دیا جائے. مطلب زمین پھٹ جائے اور وہ زمین کے اندر دھسا دیے جائیں اور پھر زمین کو اوپر سے ہموار کر دیا جائے اور ان کو اوپر نکالا ہی نہ جائے، ان کو مٹی میں ملا دیا جائے. یہ تمنا اس وقت کرنے لگیں گے، لیکن ان کی یہ تمنا کبھی بھی پوری نہیں ہوگی. اس وقت تو نافرمان یہ کہے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. نافرمان یہ کہے گا ہائے کاش میں مٹی ہو جاتا. اور مفسرین نے لکھا ہے یہ اس وقت کہے گا جس وقت اللہ تعالیٰ جانوروں کا حساب لے کر ان کو مٹی بن جانے کا حکم دے دے گا تو سارے جانور مٹی بن جائیں گے. اس وقت یہ تمنا کرے گا نافرمان ہائے کاش میں بھی جانور ہوتا تو اس وقت مجھے بھی مٹی بنا دیا جاتا. لیکن اس کی یہ تمنا کبھی پوری نہیں ہوگی. یومئذ وہ دن ایسا ہے یود الذین کفروا. یا اس دن چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وعصوا الرسول اور جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی. لو تسوى کہ کاش برابر کر دی جائے بہم ان پر الارض زمین. ولا یکتمون اللہ حدیثا اور وہ اللہ سے کسی بات کو چھپا نہیں سکیں گے. 7ویں پارے میں ہے کہ مشرکین سے جب پوچھا جائے گا کیا تم شرک کرتے تھے، وہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین. کہ قسم ہے اللہ کی جو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، ہم مشرک نہیں تھے، ہم شرک کرنے والے نہیں تھے. تو وہاں وہ چھپانے کی کوشش کریں گے. یہاں اللہ بتا رہا ہے ولا یکتمون اللہ حدیثا، وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا کہ اس آیت کریمہ میں تو یہ بیان کیا گیا کہ وہ کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے، اور 7ویں پارے کی آیت سے معلوم ہوتا ہے سورۃ الانعام کی آیت سے کہ وہ اپنے شرک کو چھپائیں گے. تو دونوں آیات میں بظاہر تعارض لگتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے. مشرکین ابتدا میں جب دیکھیں گے
کہ کامیاب تو صرف ایمان والے ہو رہے ہیں، کافر اور مشرک ناکام ہو رہے ہیں، تو وہ اپنے شرک کو چھپانے کی کوشش کریں گے اور جھوٹ بولیں گے اور شرک کا انکار کرتے ہوئے کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، کہ قسم ہے اللہ کی جو ہمارا رب ہے ہم مشرک نہیں تھے۔ لیکن اس کے بعد پھر ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اب ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پاؤں بولیں گے، ان کے جسم کا ایک ایک انگ بولے گا اور وہ گواہی دے گا یہ کیا کیا کرتے تھے۔ تو اس وقت پھر وہ کچھ بھی چھپا نہیں سکیں گے۔ ابتدا میں چھپانے کی کوشش کریں گے لیکن ولا یکتمون اللہ حدیثا، وہ اللہ سے اپنی کسی بات کو چھپا نہیں سکیں گے۔ کوئی بھی نافرمان اپنے کسی بھی عمل کو قیامت کے دن اللہ سے چھپانا چاہے گا تو چھپا نہیں سکتا ہے۔ لا تخفى منکم خافیہ، کوئی چھپانے والا کوئی چیز چھپا نہیں سکے گا، یا کوئی چھپنے والا کہیں چھپ نہیں سکے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاة، تم نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارى، جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جاننے لگو، ما تقولون، کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول اور پس منظر میں یہ بات نقل کی گئی ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ دعوت بلائی، اپنے گھر میں اپنے دوستوں کو بلایا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت ابھی شراب کی حرمت نہیں آئی تھی۔ قرآن کریم کے بیان سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ابتدا میں صرف ایمان پر زور دیا گیا، ایمان بنایا گیا، اور ایمان میں اصل الاصول بنیادی چیزیں تین ہیں ایمانیات میں۔ ایک ہے اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا کہ وہ اکیلا ہے، وہ پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی ہمارے نفع اور نقصان کا مالک ہے، وہی بیٹے بیٹیاں دینے والا ہے، وہی مشکلات کو دور کرنے والا ہے، اور وہ اپنے بندوں سے انتہائی محبت کرنے والا ہے، اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کے برابر کوئی نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ یہ توحید کا عقیدہ یہ پہلے دلوں میں راسخ کیا گیا، یہ بات سمجھائی گئی، بتائی گئی۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ جو یہ پیغام لے کے آنے والے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور ویسے ہی پیغمبر ہیں جیسے آپ سے پہلے بہت سارے پیغمبر گزر چکے ہیں، اور اب آپ آخری پیغمبر ہیں۔ اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام، اللہ کے بندوں کے نام لے کر آپ آنے والے ہیں، اور آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ عابد ہیں، وہ معبود ہے، آپ ساجد ہیں، وہ مسجود ہے، آپ نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے ہیں، نفع اور نقصان کا اختیار صرف اللہ رکھتا ہے۔ تو یہ رسالت کو تسلیم کرنا یہ دوسرا عقیدہ ہے جس پر زور دیا گیا، اور تیسری چیز جس پر زور دیا گیا وہ آخرت کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا سب کو، پھر رب کی عدالت لگے گی، پھر ہر ایک کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، پھر اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا۔ تو یہ تین عقیدے پہلے ان پر زور دیا گیا۔ جب یہ تین عقیدے دلوں میں راسخ ہو گئے اس کے بعد پھر حلال اور حرام کے احکامات آنا شروع ہوئے۔ پہلے ہی دن سارے احکامات نہیں دیے گئے بلکہ احکامات تدریجاً دیے گئے ہیں۔ شراب جو عربوں کی گھٹی میں ملا دی جاتی تھی، یعنی جب بچہ پیدا ہوتا تھا سب سے پہلے اس کے منہ میں شراب کے قطرے ٹپکائے جاتے تھے تاکہ یہ بہادر ہو جائے، یہ ان کے ذہنوں میں بات بیٹھی ہوئی تھی، اور پھر شراب کا دور چلتا تھا، اور پھر وہ کوئی بھی دعوت، کوئی بھی پارٹی ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جس کے بعد شراب پیش نہ کی جاتی ہو۔ اس طریقے سے شراب ایک عام اس کا چلن تھا۔ البتہ ایسے لوگ تھے
جو اس زمانے میں بھی شراب سے بچتے تھے، شراب سے دور رہتے تھے، ایسے لوگ بھی تھے جو اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، سارے ایک جیسے نہیں تھے، لیکن بہرحال ایک عام اس کا چلن تھا۔ تو ابتدا ہی میں شراب سے ایک پہلے ہی دن منع نہیں کیا گیا، بلکہ شراب کی حرمت تدریجاً آئی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شراب سے نفرت دلانے کے لیے سورۃ النحل کی آیت کریمہ نازل کی، وَمِن ثمرات النخیل والأعناب تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا، کہ یہ جو پھل ہے کھجوروں اور انگوروں کے پھل، ان پھلوں سے تتخذون، تم بناتے ہو، سکرن، کیا بناتے ہو؟ ایک گندی چیز، نشے کی چیز بناتے ہو، ورزقا حسنا، اور رزق حسن، اچھا رزق بناتے ہو، یعنی انگوروں کو سکھا کر اور پھر اس کا کشمش بناتے ہو اور پھر اس کو استعمال کرتے ہو، یہ ہے رزق حسن۔ اور اس کو نچوڑ کر، اس کے رس کو سڑا کر، اور پھر اس کے اندر جب نشہ پیدا ہو جائے، اس کو، جس کو شراب کہا گیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے گندی چیز بتایا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو جو لوگ سمجھدار تھے انہوں نے سمجھ لیا کہ شراب کوئی اچھی چیز نہیں ہے، انہوں نے شراب کو چھوڑ دیا۔ لیکن چونکہ ابھی واضح حکم آیا نہیں تھا، اس لیے ابھی اس کا دور چل رہا تھا، بہت سارے پی رہے تھے۔ پھر لوگوں کے دلوں میں طلب پیدا ہو گئی کہ جب اس کو رزق حسن کے مقابلے میں لایا گیا، اس کا مطلب یہ گندی چیز ہے، تو طلب پیدا ہوئی، سوال پیدا ہونے لگے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے اور آ کر پوچھنے لگے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، کہ آپ سے یہ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو آپ بتا دیجئے کہ ان میں گناہ بھی ہے اور نفع بھی ہے، البتہ واسمہما اکبر من نفعہما، ان دونوں کا گناہ یہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ ابھی شراب کی حرمت نہیں آئی، صرف یہ بتایا گیا کہ شراب پینا یہ گناہ کا کام ہے، اس میں نفع بھی ہے اور گناہ بھی ہے، البتہ گناہ جو ہے یہ نفع سے بڑھ کر ہے۔ بہت ساروں نے شراب اب چھوڑ دی، لیکن ابھی بھی دور چل رہا تھا۔ اسی دور کی بات ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کی، سب نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد شراب پیش کی گئی، شراب کے بعد مغرب کی نماز کا وقت تھا تو اب مغرب کی نماز پڑھنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن نشہ زیادہ ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے نماز میں قل یا ایھا الکافرون یہ سورت پڑھنے لگے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہاں لا چھوڑ دیا اور سیدھا پڑھ دیا اے کافرو، آپ کہہ دیجئے اے کافرو اعبد ما تعبدون، میں عبادت کرتا ہوں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ ایک دم مطلب بدل گیا، اصل کیا ہے؟ لا اعبد ما تعبدون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما کے کہہ دیجئے قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا ہوں ان بتوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ تھی اصل عبارت، لیکن لا چھوٹ گیا تو معنی ہی بدل گیا، تو اس پر پھر یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی جس میں یہ بتایا گیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ جب یہ حکم آ گیا تو اب شراب میں بہت کمی آ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد ظہر کا وقت آنے والا ہوتا ہے، تو فجر کے بعد وہ ناشتہ کرتے، ناشتے کے بعد شراب نہیں پیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظہر کی نماز کا وقت قریب ہوتا تھا، تو ظہر پڑھنی ہے، اس لیے شراب نہیں پی سکتے ہیں۔ پھر ظہر کے بعد جلدی ہی عصر کا وقت آ جاتا ہے تو ظہر کے بعد بھی نہیں پی سکتے ہیں۔ عصر کے بعد جلدی ہی مغرب کا وقت آ جاتا ہے، اس لیے عصر کے بعد بھی بند ہو گئی۔ پھر مغرب کے بعد عشاء کا وقت آ جاتا ہے تو مغرب کے بعد بھی شراب پینا بند ہو گئی۔ اب صرف ایک وقت رہ گیا کہ رات ذرا لمبی ہوتی ہے کہ عشاء کے بعد پی لے، تو کچھ لوگ ابھی بھی پی رہے تھے، لیکن اکثریت وہ تھی جنہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد پھر سورہ مائدہ کی آیت نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ ایمان والو شراب یا اس کے ساتھ دوسری چیزیں جو ذکر کی گئی یہاں، یہ سب کے سب رجس من عمل الشیطان، یہ پلید ناپاک چیزیں ہیں، من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ، لہذا تم اس سے بچو۔ اب اس میں حرمت آ گئی۔ اس کے بعد پھر کسی نے ایک قطرہ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارا۔
بلکہ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کو بھیجا کہ آواز لگا دو کہ شراب حرام ہو گئی ہے. تو اگر کسی نے گلاس یا پیالہ پکڑا ہوا تھا یہاں تک لایا تھا اب منہ کے ساتھ لگانے ہی والا تھا, اس کے کان میں جب آواز پڑی اس نے وہیں سے اس کو پھینک دیا, پھر منہ کی طرف وہ نہیں لے گیا. تو تدریجن جو ہے وہ اس کی حرمت آئی. اس میں سے تیسرے نمبر کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ, اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ, وانتم سکارا, جبکہ تم نشے میں ہو, حتی تعلموا ما تقولون, یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. یعنی نشہ اتر جائے پھر نماز پڑھو, اس سے پہلے نماز نہ پڑھو. لیکن یہ اس وقت حکم تھا, آج نہیں. آج تو ہر نشے کی چیز کو حرام, کل مسکر حرام, ہر نشاور چیز اس کو حرام قرار دے دیا گیا ہے. اس سے آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے.